السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ لاہور کی چھتوں پر رنگ، پتنگیں اور خوشیاں، سیاست جیتی یا ثقافت جیتی، اس پہ بحث کریں گے۔ اور پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے کہ بھارت کے اندر ورلڈ کپ میں پاکستان جائے گا یا نہیں جائے گا، اور پاکستان نے سخت ترین شرائط رکھ دی ہیں کہ بھارت کے خلاف کھیلیں گے تو اس میں شرائط کیا ہوں گی اور اس شرائط کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے کہ سیاست میں الزام تراشی کا نیا دور۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، آپ سب ان کو جانتے ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں اظہر صدیق صاحب، آپ معروف قانوندان ہیں اور پی ٹی آئی سے آپ کا تعلق ہے۔ میرے پروڈیوسر صاحب کی آج اس معاملے میں ضد ہے کہ جی پی ٹی آئی کا تعارف کروایا جائے۔ ڈاکٹر سعید الہی صاحب میرے تیسرے مہمان، سابق صوبائی وزیر، اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں۔ مصطفیٰ کمال پاشا، آپ سینئر تجزیہ کار ہیں، آپ سب ان کو جانتے ہیں۔ ہم آغاز کر لیتے ہیں جنرل نعیم خالد لودھی صاحب سے۔ لودھی صاحب، ایک طرف بسنت کا میلہ تھا، لاہور رنگوں میں پوری طرح سے سجا ہوا تھا، اور دوسری طرف اسلام آباد میں ایک بہت ہی خوفناک دھماکہ ہوا۔ بہت سارے لوگوں نے اس لاہور کے بسنت کے ایونٹ کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا اسی وجہ سے، لیکن پنجاب حکومت اور ہم لاہوریے سب کہتے ہیں کہ جی ثقافت جیت گئی اور سیاست ہار گئی اور دہشت گردی بھی ہار گئی۔ آپ کے خیال میں کون جیتا اور کون ہارا؟ جی بہت شکریہ۔ ایک اور آپ نے ایونٹ کا نام نہیں لیا، ایک پہیا جام ہڑتال کی بھی کال تھی، سیاست کا تڑکا اسی لیے لگایا نا جی، سیاست بھی تھی تو اگر اوور آل دیکھا جائے سر۔ جی وہ ٹھیک ہے۔ تو میں اپنی صاف اپنی رائے دے سکتا ہوں سر کہ دیکھیں، اگر اتنے بڑے بڑے واقعات ملک میں ہو رہے ہوں، جیسے بلوچستان میں ہوا، جیسے اسلام آباد میں ہوا، اور آپ بزنس ایز یوزول چلاتے رہیں، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ ثقافت ہو، یا کوئی بھی چیز ہو، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو ادراک ہی نہیں ہے کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا آپ یہ ہے کہ اگر زخم ٹانگ پر ہے تو آپ اس کی مرہم جو ہے بازو پہ لگانا چاہ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ثقافت کی اپنی ایک جگہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، انسانوں کو خوشیاں منانے کا حق ہے، اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے، سیاست بھی چلتی رہنی چاہیے۔ لیکن جب ملک پر کوئی ایسا وقت آ جائے جس میں ایک یگانگت کی ضرورت ہو، ایک یکجہتی کی ضرورت ہو، اور پھر آپ کو پرائرٹیز اپنی بنانی پڑتی۔ مثال کے طور پہ یہ کوئی بقرہ عید یا ایسی تو نہیں تھی نا کہ اس کے دن مقرر ہیں، بہت خرچے ہوئے تھے، تیاری ہوئی تھی، اگلے ہفتے ہو سکتی تھی۔ اسی طریقے سے یہ جو پہیا جام ہڑتال ہے، خیر اس کا چونکہ 8 فروری سے تعلق تھا، لیکن میرے اپنے خیال میں اس پہ ان ساری باتوں کے پیش نظر اس کو کچھ مؤخر کیا جا سکتا تھا۔ تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اپنے اپنے کاموں میں سارے لگے ہوئے ہیں، اور اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، یہ سب اپنے اپنے کاموں میں لگے رہیں گے اور دشمن نیچے سے کھینچ لے گا، اللہ نہ کرے ایسا۔ لوہی صاحب، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور دہشت گرد کا مطلب ہے دہشت پھیلانے والا، وہ ہمیں خوفزدہ کرنا چاہتا ہے، دہشت پھیلا رہا ہے اور ہمیں مرعوب کرنا چاہ رہا ہے، ہمیں ڈرانا چاہ رہا ہے، ہمیں ڈی اسٹیبلائز ظاہر ہے پاکستان کو کرنے کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے۔ تو اس کو یہ میسیج دیا جائے کہ ہم نہ ڈرنے والے ہیں، ہم پوری طرح سے کھڑے ہیں، بصیرت قوم، ہم پوری طرح سے کھڑے ہیں، یعنی یہ بھی تو ایک میسیج آ سکتا ہے۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کا تو یہ مطلب ہے کہ آپ میرے منہ پہ ایک مکہ ماریں اور میں آگے سے ناچنا شروع کر دوں کہ جی مجھے تو کوئی پرواہ نہیں ہے آپ کے مارنے کی، مجھے تو کوئی درد نہیں ہوا، اور میں اس ڈانس کو یہ آپ کو میسج دوں کہ دیکھا مجھ پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بات نہیں ہے میرے بھائی۔ اوکے، جب کوئی آپ کو مکہ مارتا ہے، آپ کو کھڑے ہو جانا پڑتا ہے دونوں مکوں کے ساتھ، اور باقی ساری چیزیں بھلانی پڑتی ہیں۔ یہ میری رائے ہے، غلط ہو سکتی ہے، میں اس پر مصر نہیں ہوں، ٹھیک بات۔ کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ ایک مائنڈ ہے جو کہ ایک ہی بات سوچ سکتا ہے۔ تو میرے بڑے اچھے اچھے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنے اپنا بتائیں جو بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب نے بہت برا کیا جنہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ملک لہو لہان ہے اور ہم رنگ بھر رہے ہیں باقی چیزوں میں۔ پاشا صاحب، امریکن ایمبیسڈر، کونسل جنرل اور مختلف ممالک کے ایمبیسیز کے لوگ لاہور میں چھتوں کے اوپر پتنگیں اڑاتے ہوئے دیکھے گئے، نواز شریف صاحب دیکھے گئے، مریم نواز دیکھی گئی، جنید صفدر، حمزہ شہباز، شہباز شریف،
ڈاکٹر صاحب نے پتہ نہیں کہاں گڈیاں ڈائی ہیں. یعنی یہ سارے لوگ ہم نے دیکھے اور کئی طرح کے رنگ دیکھے, اور ثقافت کہا گیا کہ جیت گئی, اور سیاست تو پی ٹی آئی کے ظاہر پہیا جام تھی, وہ ہار گئی. تو آپ کی نظر میں کیا میسج ہے کہ کون جیتا اور کون ہارا؟ اور لودھی صاحب کی رائے آپ نے سن لی. دیکھیں راحت صاحب, گزارش یہ ہے کہ میں تو اس بات کا قائل ہوں تاریخ اور سیاست کے ایک دانشجو کے طور پر کہ پاکستان اس وقت حالت جنگ میں ہے. ٹھیک. پاکستان کو, پاکستان کی ریاست کو, پاکستان کی حکومت کو اعلان جنگ کر دینا چاہیے باقاعدہ, اور اس کے مطابق اپنے دیگر امور جو ہیں, جو سویلین امور ہیں, وہ ہمیں سسپینڈ کر دینے چاہیے. نہیں, اس کے مطابق ترتیب دینے چاہیے, سسپینڈ نہیں کرنے چاہیے, اس کے مطابق ترتیب دینے چاہیے. اس وقت صرف ایک ادارہ جو ہے وہ حالت جنگ میں ہے, اور وہ حالت جنگ کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس کے مطابق کام کر رہا ہے, اور وہ ہے پاکستان کی فوج. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. نہیں, آپ کے خیال میں سول جو نہیں, ہرگز نہیں, قطعاً نہیں. ہماری سویلین گورنمنٹ تو کہتی سیم پیج کے اوپر ہے, بڑی محنت کر رہے ہیں. میں وہی آپ کو بتانے لگا ہوں, نیشنل ایکشن پلان ہمارے سویلین معاملات جو ہیں وہ ایز یوزل نارمل حالات میں چل رہے ہیں, چاہے وہ حکمران اتحاد ہو چاہے وہ اپوزیشن اتحاد ہو, دونوں نارمل حالات کو سمجھتے ہوئے. ان کو کیا کرنا چاہیے؟ لڑنا تو فوج نہیں ہے. جی میں وہی بتانے لگا ہوں. میرے نزدیک ہمیں قوم کی سطح پر حالت جنگ کا اعلان کرنا چاہیے, اور اس کی ایک چھوٹی سی چیز جو ہے وہ پرسوں جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہی ہے کہ جو دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس کے اندر عوام کو بھی شریک کار ہونا چاہیے, اور انہوں نے سویلین پولیسنگ کی جو بات کی ہے وہ بنیادی طور پہ حالت جنگ میں ہی وہ کی جاتی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, ہم نے جو یہ بسنت منانے کا فیصلہ کیا تھا یہ درست تھا, کیونکہ ایک جو اچھی مملکت ہوتی ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ کھیل کے میدانوں کو آباد کرنا چاہیے, اور جو دیگر تھانے کچہریاں ہسپتال ہیں ان کو آباد نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ایک اچھی صحت مندانہ ایکٹیویٹی تھی جس کو گورنمنٹ نے 20 سال کے بعد اوپن کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت پنجاب کا ایک اچھا فیصلہ تھا, اور جیسے یہ دھماکہ ہوا, خود کا شملہ ہوا اسلام آباد میں, تو حکومت پنجاب نے بہت اچھا فیصلہ کیا کہ سرکاری سطح پر جو تقریبات تھیں ان کو منسوخ کیا. دونوں فیصلے حکومت کے قابل ستائش ہیں. اب آتا ہے کہ جو ہمارے لوگوں نے, ڈاکٹر صاحب نے بھی منائی ہے, نواز شریف صاحب نے بھی منائی ہے, سب نے منائی ہے, میں نے بھی شرکت کی ہے. میں خود تو گڈی نہیں اڑانا جانتا, لیکن یہ میرے باپ داداؤں کا کھیل ہے, لوریوں کا کھیل ہے, تو میں نے اس میں شرکت کی, تو مجھے اس پر خوشی ہے. اور میں یہ سمجھتا, اور پھر حکومت پنجاب نے اعلان کیا ہے کہ یہ دیگر شہروں میں بھی منائی جائے گی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی صحت مندانہ فیصلہ ہے. ہمیں اس چیز کو پروموٹ کرنا چاہیے, اور نوجوانوں کو یہ, ہم اگر روزگار نہیں بھی دے سکے سب نوجوانوں کو, تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں, کھیلوں میں, ثقافتی ایکٹیویٹیز میں شریک کر کے ہم ان کو برے اور ملک دشمن ہاتھوں میں جانے سے روک سکتے ہیں. یعنی ایک اکنامک پہلو بھی اس کا بہرحال موجود ہے. ڈاکٹر صاحب جی, یہ ایک بڑی اکنامک ایکٹیویٹی اس کو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لاہور میں کوئی کمرہ نہیں مل رہا تھا, نہ کسی گیسٹ ہاؤس کا, نہ بڑے سے بڑے ہوٹل کا, سارے کمرے بک تھے. 1 ملین یعنی 10 لاکھ سے زیادہ گاڑیاں لاہور میں داخل ہوئی ہیں. اندرون شہر میں جو سچویشن تھی وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے کہ ساری رات, جو یہاں چاند رات میں عید کے موقع پہ بھی ایسا نہیں ہوتا, یعنی ایک فیسٹیوٹی تھی, ایک پورا ایسے لگتا تھا کہ لاہور پوری طرح سے ایک سجا ہوا دلہن ہے, روشنیاں ہیں, زندگی. لاہور یہ بڑی دیر سے گھٹن تھی, ایک سانس لے رہا ہے. فرسٹ ٹائم میں نے وہاں پہ چھت کے اوپر دیکھا کہ واقعی لاہور یہ اس کو سیلیبریٹ کرنا. جو جن صاحب جس پہلو پہ, جس اینگل پہ, جس ٹائمنگ پہ بات کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ اہم ہے. سوال یہ ہے کہ پچھلے سال جب بند ہوئی تھی بسنت, کوئی 30 بلین کا کاروبار اس وقت ایک دن میں ریکارڈ کیا گیا. ابھی اس سے بڑی ایکٹیویٹی تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی ضروری تھی, دیکھیں یا اس کو چینج کر دینا چاہیے تھا, ٹائمنگ ٹھیک نہیں تھی؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ دیکھیں یہ اپنے 2 سوال کیے ہیں.
پہلا تو یہ کہ بسنت کا اعلان بہت پہلے ہو گیا تھا, اوکے, تیاریاں مکمل ہو گئی تھیں, لوگوں نے انویسٹمنٹس کر دی تھیں, اور بڑی بڑی کارپوریٹ کمپنیوں نے بھی چھتیں کرائے پہ حاصل کی تھیں, کھانے کا آرڈر دے دیا امریکہ گیا نے تھا. ویسی نہیں بن. جی ہاں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سی انویسٹمنٹ ہو چکی تھی, اور یہ واقعہ اس دن ہوا جمعے کے دن ہی, جس دن پہلا دن تھا, تو اس وقت اس کو روکنا ممکن نہیں تھا. لیکن حکومتی سطح پر تمام تقریبات منسوخ کر کے یہ میسیج دیا گیا کہ حکومت اس پہ افسوس کا اظہار کرتی ہے, وہ رنجیدہ ہیں, غمزدہ ہیں, تو حکومت یہ فنکشن نہیں منائے گی. لیکن عام عوام کیونکہ ان کی اپنی سوچ اور مرضی ہوتی ہے, ایک گھر میں ایک ہی محلے میں جنازہ بھی اٹھتا ہے, ایک ہی محلے میں شادی بھی ہو رہی ہوتی ہے, تو یہ ہر ایک کی ایک اجتماعی سوچ ہے کہ کوئی آدمی اگر منسوخ کرنا چاہے تو کر دے, لیکن بائی فورس روکنا مشکل تھا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو یہ لیٹ ہوا, دوسرا یہ کہ حکومت نے اپنا کردار ادا کر دیا, تیسرا آپ نے جو کہا کہ خوشی اور غم یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں, غم کے لیے خوشی روکی نہیں جا سکتی, اور خوشی کے لیے غم سے اعتراض ممکن نہیں ہے. اور لاہور میں کیونکہ یہ بہت سالوں بعد ہوئی ہے, تو جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ جب آخری بسنت ہوئی تھی تو اس میں 10,000 فارنرز آئے تھے اور 30 بلین کا ریونیو تھا. اس دفعہ فارنرز بہت کم آئے, اور اس کے علاوہ ایک اور چیز دیکھنے میں آئی کہ اس دفعہ کیونکہ نئی نسل گڈی اڑانے کے فن سے آشنا نہیں تھی, تو اس دفعہ گڈیاں کم اڑی ہیں, اس کے بجائے کھانا پینا, فیسٹیوٹی, لائٹس, میوزک اور یہ ڈیکوریشن, آرائش و زیبائش. آپ نے ویسے کہاں منائی ہے؟ نہیں, میں نے تو 3-4 جگہ گیا ہوں, لیکن اس بار میں سمجھتا ہوں پچھلے 16 سال کے مقابلے میں گڈیوں کی تعداد بہت کم تھی, اور پتنگ تو تھی ہی نہیں, کیونکہ پتنگ جو اڑانا ایک مشکل کام ہے اور اس کے لیے ہوا ضروری ہے, تو وہ تیار ہی نہیں کی تھی, اویلیبل نہیں تھی, اور گورنمنٹ نے جو کوڈ لگا دیے تھے اس کوڈ سے وہ نہ پتنگ مل رہی تھی, نہیں بہرحال بڑی ہے, اور نہ یہ مل رہی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا کام ہوا ہے, لوگ اس میں شریک ہوئے ہیں, لوگوں کو خوشی ملی ہے, اور جو افسوسناک واقعہ ہے اس کی مذمت بھی کرنی چاہیے. وہ اپنی جگہ ایک اس کے ساتھ جو ان کے ملزمان ہیں انہیں پکڑنا چاہیے, انہیں سزائیں دینی چاہیے. بالکل ٹھیک. اظہر صدیق صاحب نے ہمیں جوائن کیا. اظہر صدیق صاحب, ویلکم ٹو دی شو. اظہر صدیق صاحب, بات ہو رہی ہے کہ بسنت لودھی صاحب کا خیال تھا کہ ٹائمنگ مناسب نہیں تھی, جو اسلام آباد میں واقعہ ہوا, جو بلوچستان میں ہوا, تو اس کو آگے لے جانا چاہیے تھا. لیکن باقی سارے دوست کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی اچھا ہوا, ثقافت دوبارہ زندہ ہو گئی, ریوائیو ہو گئی, اور بسنت بنا کے پنجاب کے اندر ایک بڑی اکنامک ایکٹیویٹی بھی ہوئی, بہت سارے لوگوں کو روزگار ملا. آپ نے بسنت کہاں منائی اور آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ. دہشت کی آگ میں جلتا رہا ایک شہر, حکومتیں خاموش رہی, مرتا رہا ہر ایک گھر. نعروں میں عمل لکھا, عمل میں سناٹا تھا, لاشوں پہ سیاست ہوئی, یہ کیسا تماشا تھا. بڑے ادب کے ساتھ جی, بہت بڑی اکنامک ایکٹیویٹی. یعنی میں پاکستانی تاریخ ڈھونڈ رہا تھا, حضرت قائد اعظم کی پیدائش کی خوشی میں, یا آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں اتنا بڑا جشن نہیں ہوا آج تک جتنا بسنت کا جو ہے. غور تو کریں نا, دہشت گردی ختم ہوگی, بسنت بنا لی, ملک آگے چلتا گیا, بسنت بنا. اتنا بڑا تو کام کیا آپ نے 4 سال میں, ایوارڈ ملنا چاہیے آپ کو. میں تو کہہ رہا ہوں گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھجوائیں ان کا, اور اندازہ لگائیں یعنی اس ملک کا جو پیسہ سوری طرف. مجھے میں تو چونکہ اس کیس میں نہیں, ایوارڈ ڈاکٹر صاحب کو کہہ رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب کو ملنا چاہیے. میں ڈیڈلی بسنت نا, خونی بسنت. 6 اموات ہوئی ہیں کہ ہمارے صحافی جان سے گئے ہیں, اور کوئی غالباً 100 سے زیادہ جو ہے نا لوگ ان کے گلے زخمی ہوئے ہیں, بچے. بہرحال چلے, کوئی فرق نہیں پڑتا نا, یہ دہشت گردی سے تو لوگ مرتے ہیں نا. کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے پھر آپ سب لوگوں کو, کسی کو نہیں افسوس ہونا چاہیے, ذرا بار بھی افسوس نہیں کرنا کسی نے. آپ نے, اور آپ نے وہ دیکھا تو صحیح نا. اچھا, کمال کی بات ہے کہ بسنت میں تو آپ کو پتا 2005 سے اس کے خلاف ہوں. ویسے میں بہت بڑا پتنگ باز ہوں یعنی میری جیسی پتنگیں کم. نہیں, آپ تو کچن میں گئے تھے, ریٹ دائر کرنے گئے تھے, اور وہاں پہ سنا جب ریٹ ایڈمٹ نہیں ہوئی تو اس کے بعد سوشل میڈیا پہ چلتا رہا کہ اظہر صدیق صاحب گڈیاں لینے چلے گئے بازار بعد میں. 2 منٹ دے دینا, میں ابھی سارا بتا دیتا ہوں آپ کو, ساری کہانی بتا دیتا ہوں. سر میں 2005 سے لگا ہوں مفاد عامہ میں. آپ کو پتا ہے یہاں گٹر سے بندے مر جائے تو کوئی نہیں سر, وہ جان تھوڑا ہے یار. یہ کون سا امیر کا بچہ مرا ہے جس کے لیے ہمیں آپ کو یا ہم سب کو پریشانی ہونی چاہیے. میں نے 2024 میں جب بسنت کا سوال پیدا ہوا تھا, اسی وقت جب عمران خان کے دور میں آئی تھی, اس وقت میں نے کہا تھا بسنت نہیں ہونے دیں گے ہم انشاءاللہ. اب آپ کو پتا ہے کہ وہ اس ملک کا 3 دفعہ کا وزیر اعظم, وہ نواز شریف کی بات کر رہا ہوں بھائی میں, وہ ایک لہر اتھارٹی بنی, اس کا چیئرمین, اس کا کنوینئر بنے, وہاں بیٹھ کر اتنا بڑا فیصلہ کیا نواز شریف نے. یاد دیں گے آپ اس بات کی.
अच्छा, और कहा है बसंत हो, अच्छा उसके लिए कानून बनना था, इन्होंने ऑर्डिनेंस बना दिया, मैंने ऑर्डिनेंस चैलेंज किया, फिर कानून आया, फिर नक तक कोका आया, फिर दफा 144 का नफाज हवा की फजाओं में कर दिया गया। और ये जितने भी ऑर्डर हुए इस गवर्नमेंट का थोड़ा कमाल है, मेरे से ऑर्डर सारे ले लीजिएगा। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस मलिक अवैस खालिद के पास तकरीबन हर दूसरे तीसरे समाज, तो ये सारी जितनी सेफ्टी हुई है उनके ऑर्डर से हुए हैं। डीसी आगे बैठा करता था, वही डीसी जिसको मेरी जैसे डांट पड़ी थी। नहीं, आपने पतंगबाजी की है खुद के नहीं की? नो 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 नो, अब तो सुन लें, अब अगली बात की तरफ आ जाए। आपको पता है हमारी वजीर इत्तलात जो है ना, वो फेक न्यूज छोड़ने में मास्टर है। जैसे वो गटर वाले वाकये में ये भी एक फेक न्यूज थी। क्या फेक न्यूज थी? उन्होंने पूरा प्रोग्राम तो देखा नहीं। जब इन्होंने कहा कि फास्टिंग, डॉक्टर साहब कह रहे हैं आपने पतंगबाजी की है, 2 जगह पे आप गए हैं। ना सुन तो लेना 3 दिन 3 मीडिया चैनल के साथ उसने इंटरव्यू, एक्सप्रेस के साथ, कैपिटल के साथ और टीवी टुडे में। अच्छा, ये टीवी टुडे का क्लिप है, मैंने अपना बताया है कि मैं बसंत बड़े शौक से मनाता था, ये गली होती थी, उतना क्लिप निकाल लिया कि मैं ओ भाई वो पूरा प्रोग्राम देखें। मैंने कहा सेब बसंत नहीं है यहाँ पर। और आज भी देखें, आपने हमजा शरीफ नहीं देखा, वो अपना वो पाबंदी थी जनाब, अपना वो कोनों के ऊपर अपना ना पिन्ने की आनी थी, वो रीलों पे उड़ा रहे थे। और बताया फिर वहां, फिर डोर महंगी थी, गुटियां महंगी थी। अच्छा, अजहर सिद्दीक साहब ये बताएं जरा कि गौर तो करें ना नुज़रकार साहब, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट जरा देखें ना, इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है, इस पे टैक्स 1 रुपए का नहीं, 1 रुपए का टैक्स नहीं इसके ऊपर। पता नहीं कौन सा कह रहे हैं कि टैक्स है इसके ऊपर। अच्छा चले, टैक्स कोई होगा क्या है? वो कई लोग तो कहते हैं जी पता नहीं $1.5 बिलियन। यार खुदा रहा यार, फॉर गॉड सेक, 1 अरब रुपया इन्होंने सरकारी। और जो ये बता रहे हैं ना सोग है, कौन सा सोग है? मरियम सफदर का उस दिन का ट्विटर अकाउंट देख लें, कल का देख लीजिए, परसों का देख लीजिएगा, हर वक्त वो बसंत पे लगी रही है। और सोग के हवाले से, अच्छा नवाज शरीफ भी आपको पता बसंत मना रहे थे। अच्छा वो अफसोस कर रहे थे। अजहर सिद्दीक साहब, कराची से लोग आए हुए थे, इस्लामाबाद सारा लाहौर पहुंचा हुआ था। देखिए मैं बताऊं आपको, 10 लाख गाड़ियां लाहौर में दाखिल हुई है, इतनी बड़ी एक्टिविटी हुई है। साहब हमारी उम्र गुजर गई है, उम्र। अब बसंत होती थी, शुरू में होती थी 24 घंटे की, फिर चलेगी 36 घंटे की। ये 3 दिन क्या ऐसा काम है जी? क्या बंदा पूछे, क्या 3 दिन क्या कर रहा था 3 दिन आपने? अजहर सिद्दीक साहब, इस एक्टिविटी से वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई की जितनी मूवमेंट थी सारी लपेटी गई है। असल बात तो अब गई ना आपने, ये देखे ना, असल बात तो ये थी कि 8 फरवरी को आपने, अच्छा उससे क्या फर्क पड़ा? बलूचिस्तान बंद था, सुबह सरहद है, यहाँ पंजाब के अंदर भी आप ऐसे भी नहीं निकले दे रहे हैं। 15,000 नजरबंदी की ऑर्डर, लोगों को घरों में बंद करके, यानी क्या हो गया? वो फर्क पड़ा? वैसा चले कोई बात नहीं ना, अब अवाम इनके साथ हो गई है ना, तो जलसे जुलूस करने दें। अवाम की ज्यादा दिलचस्पी एहतजाज में थी या बसंत में थी? देखें, अजहर सिद्दीक साहब मेरे बहुत दोस्त हैं, लेकिन आज वो तजाद से भरी बातें कर रहे हैं। एक तरफ कुछ कह रहे हैं, एक तरफ कुछ और बात कर रहे हैं, और मैं हैरान हूँ कि इतने आला दिमाग आदमी है ये, और एक ऐसी नज़रियात को फॉलो कर रहे हैं जिसकी ना कोई हकीकत है, ना ज़मीन पर मौजूद हैं, खलाई हवाई चीज़ें बयान कर रहे हैं। दूसरी बात खलाई और हवाई, हाँ जी, देखें बात यह है कि जो उन्होंने कहा कि एहतजाज तो लोगों ने मुस्तरद कर दिया। दूध पड़ती है, अभी सर ज़राअत होता है, तो खलाई को आपको पता, मैं ये कह रहा हूँ कि ज़राअत भी आपका है, ये भी आपके हैं। अच्छा, गुजारिश ये है कि एहतजाज की हालत में ये लाहौर में तो लाहौर में तो देखें, ये जो अजहर सिद्दीक साहब मेरे दोस्त हैं ना, ये लोगों की खुशी के, इत्मीनान के, मुसरत के दुश्मन हैं। ये चाहते हैं कि लाहौर में कोई आदमी खुश ना हो, इनकी तरह मरसियां पढ़ता रहे, रोता रहे, लोगों को रुलाता रहे। अच्छा, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि एहतजाज, यार बात तो करने दे, अजहर साहब गल से करने दो। दूसरी बात एहतजाज, अजहर साहब मुझे आपने बात कर ली है, मुझे करने दे। मैंने आपकी बात बड़े प्यार मोहब्बत से सुनी है, आपके फरमूदात। अजहर साहब सुनिए जरा। अजहर साहब, मैंने आपके फरमूदात सुने हैं, मैंने लोगों की खुशियों के दुश्मन, मैंने आपके फरमूदात सुन लिए हैं। आप लोगों की खुशियों के दुश्मन हैं, आप इस शहर से नफरत करते हैं, यहाँ के लोगों को आप नहीं चाहते खुश हो, क्योंकि आप लाहौर के रहने वाले नहीं हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हड़ताल जो है, नहीं, और बात सुनो यार, कि शहर के दुश्मन है, यार दुश्मन है ये, कैसे कि भाई खुशी नहीं मनाने दे रहे, कह रहे मातम करो, उसको रिहा करो, बस। और पहली बात ये है, मेरी बात और मेरी गाल सुनी यार, मेरी बात तो करने दें यार, आप बताएं।
اچھا گزارش یہ ہے کہ پشاور میں یار لاہور تو دور کی بات ہے، پشاور میں جو ہڑتال کرنے نکلے تاجروں نے ان کو جوتے مارے، اس کی ویڈیوز چل رہی ہیں۔ ایم پی ایس پشاور کے جو ہیں ان کو ڈیرہ اسماعیل خان میں، پشاور میں، سوات میں، چکدرہ میں تاجروں نے جوتے مارے ہیں ہڑتال کرانے والوں کو۔ تو لوگوں نے ہڑتال کو مسترد کر دیا۔ پاکستان کے لوگ خوشی چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، قلب یعنی کہتے ہیں قلب سلیم، اس سے چاہتے ہیں کہ ملک میں امن و امان ہو، کوئی ثقافتی زندگی ہو، کوئی خوشحالی ہو، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ صرف ماتم کری جاتے ہیں۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، جی بھائی ماتم بند کرو، کیوں نہیں رہا کر دیتے آپ؟ ان کا مطالبہ چھوٹا سا ہے، مان لیں بھائی وہ رہا ہونے کے قابل ہو، کورٹ کر دے گی۔ یہ جائیں گے حضرت صاحب، بڑے ان کے وکیل ہیں، بہت بڑے وکیل ہیں، ایفرٹ کر رہے ہیں، ایفرٹ کر رہے ہیں، اور ان کی ایفرٹ کامیاب نہیں ہونی۔ بھائی ان کی ایفرٹ کر رہے ہیں میرے بھائی، میں ان کے ساتھ ہوں، میں حضرت صدیق صاحب کے ساتھ ہوں۔ یہ کورٹوں میں جائیں، اپنا کیس لڑیں، ہم ساتھ ہیں ان کے۔ نہیں یہ کار بہت کامیاب ہوئی ہے۔ اچھا مطلب پوری قوم جو ہے وہ نیا کی کال پر نکلی ہوئی تھی، بسنت کسی نے نہیں بنائی۔ حضرت صدیق صاحب یہی کہ یعنی جھوٹ کا پلندہ، یعنی جھوٹ کا پلندہ باندھنا پوری قوم نے بسنت بنائی ہے، اور سب سے زیادہ بسنت جو ہے یہ پشاور والوں نے بنائی ہے۔ ابھی تو پشاور والوں نے بنائی ہے، ساری ڈور گڈیاں پشاور سے آئی ہیں، اور اسی لیے پشاور والے ان کو لاہور کی بسنت کی خوشی میں شامل تھے۔ اچھا جن صاحب کو ذرا بھائی ذرا کے ویڈیو دیکھ لیں پشاور کی۔ جن صاحب کو ذرا شامل گفتگو کرتے ہیں۔ جن صاحب میں صرف اتنا کرنا چاہتا ہوں، پہلے تو یہ اچھی بات ہے کہ یار آپ سے بات ہو گئی ہے، پیش کی جائے، سر مختلف رائے پیش کی جائے، تأمل سے پیش کی جائے، ہاں جی، آپس میں بات چیت کرے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن 2-3 سوال میرے ذہن میں بس وہ کر کے پھر آپ چینج کریں ٹاپک کو، سر چینج کرتے ہیں، آپ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جو کہا جا رہا ہے کہ بڑی انویسٹمنٹ ہوئی، تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کوئی انڈسٹری میں ہو یا کوئی تعلیم میں ہو یا میڈیکل میں ہو یا ایگریکلچر میں ہو تو اس کو انویسٹمنٹ کہتے ہیں۔ یہ انویسٹمنٹ اگر اچھی ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، میں تو اکنامک کا بندہ نہیں ہوں، اچھی بات ہے۔ دوسرا مجھے اتنا پتہ ہے کہ اسلام میں اسراف منع کیا گیا ہے۔ سنا اس دفعہ گڈیاں اور ڈوریں بہت مہنگی تھیں، اس کے باوجود لوگوں نے خریدی ہیں، تو یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ، اور تو میں نے یہ بھی کہیں سنا ہے کہ اگر کسی ایکٹیویٹی میں 1,00,000 بندہ خوش ہو رہا ہو اور ایک بندے کے مرنے کا امکان ہو تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے باوجود یہ کیا گیا، کوئی بات نہیں، اگر یہ خوش ہوئے ہیں اور کچھ لوگوں کی مختلف رائے ہے، آپ چلنے دیں۔ میں نے تو یہ بھی کہا ہے، حضرت صدیق صاحب موجود ہیں، میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ پہیہ جام، اور اس کے بجائے ہمیں قومی یکجہتی کا دن منانا چاہیے تھا، سب کو اکٹھا ہو جانا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ اس بات ہم لڑائی کرتے ہیں۔ ہم سب کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے، آئے اکٹھے ہو کے اس کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ تو مجھے افسوس ہے کہ کسی نے کچھ نہیں کیا، یہ میری رائے ہے، میں ایک بندہ ہوں، زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خوشی ہوئی ہے، تو بڑی مجھے کسی کی خوشی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جن صاحب آپ سے ہم نے بالکل اسلام آباد میں جو دھماکہ ہوا اس کے بعد جو لیٹسٹ تحقیقات ہیں اس پہ بھی بات کرنی ہے۔ بھائی صاحب آپ ذرا کوئی بات کر رہے تھے۔ بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں پشاور کے لوگوں نے کہاں منائی، ادھر تو اجازت نہیں، تمام جو زیادہ تر جو گڈی اور ڈور لاہور میں آئی ہے، میں ذرا بیان کر دوں، پشاور سے اس دفعہ گڈی ڈور پشاور سے آئی ہے، اور کیونکہ ان کو بنانی نہیں آتی اسی لیے گڈیاں ساری فالٹ سے بھری ہوئی تھی، ڈور بھی صحیح نہیں تھی۔ یہ کل لوگوں نے ہمیں رپورٹ دی ہے کہ پشاور سے آنے والی گڈیاں کیونکہ وہ ٹرینڈ نہیں تھے، لیکن کاروبار سمجھ کے میں تو وہ احتجاج میں تو بندہ ایک نہیں تھا بھائی، دکانیں توڑ رہے تھے، مار رہے تھے، جس کے مقابلے میں تاجروں نے مارا ان کو، اس کی ویڈیوز آ گئی۔ ڈاکٹر صاحب یہاں ایک بریک لے